الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کے سبق میں ابتداءً کچھ بنیادی باتوں کا دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں۔ کلمہ عربی زبان میں ایک بامعنی لفظ ہے جس کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف آپ بار بار سن رہے ہیں، اور پھر بتایا تھا کہ اسم کی بحث میں آپ 4 جہتوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ نکرہ کی قسمیں آپ نے پڑھی، اس میں ذات اور اس میں صفت، اور اسی طرح اس کی علامت عموماً تنوین ہوتی ہے جو ضروری نہیں، کبھی کبھی وہ معرفہ میں بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں علم سب سے معروف، کسی کا نام جو پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اسم الاشارہ، جس کی طرف ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی کسی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہوں یا ہنٹ کر رہے ہوں، پتہ چل رہا ہو کہ اس شخص کی طرف بات ہو رہی ہے، مرد عورت، زندہ مردہ، جاندار بے جان۔ اسی طریقے سے کسی کو پکارا جا رہا ہو، آواز دی جا رہی ہو، یا فلان او سو اینڈ سو۔ اور ایک قسم ہے مضاف الی معرفہ، کوئی چیز نکرہ تھی جیسے اوپر کے قسم میں اس میں ذات، مثلا رجل یا بیت یا سیارہ، اس نکرہ کو جوڑ دیا کسی معرفہ سے، اس کی نسبت اس کے ساتھ کر دی، اضافت کر دی، اس سے پزیس کرنے لگا، کسی خاص معرفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، تو اب اس بنیاد پر بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ آج اس کی بات کریں گے کیونکہ ہماری گفتگو مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے چل رہی ہے، مرکب اضافی کی۔ اس کے علاوہ اس میں ضمیر ہے جو آپ نے کردان پوری یاد کی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس میں موصول اور معرف بن لام یعنی نکرہ کو ال لگا کے معرفہ بنا لینا، لام لگا کے معرفہ بنا لینا۔ یہ 4 جہتیں ہیں، تو مذکر مؤنث ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، معرفہ نکرہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اسم کو، اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور اس کے اعراب کو دیکھتے ہیں کہ آخری علامت کس طرح کی ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے۔ وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو اس کی بات جب آئے گی تو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح پھر ان اسماء کو اگر آپس میں جوڑا جائے، 2 ایک ساتھ رکھے جائیں، ان کی علامتیں دیکھ کے پتہ چلا بھئی یہ 2 اسم ہیں، 7 قسموں میں سے کوئی ہے یا 2 قسموں میں سے کوئی ہے، معرفہ یا نکرہ، تو کیا آپس میں جڑتے ہیں، کوئی ان کی نسبت بنتی ہے؟ اگر تعلق بن جاتا ہے تو ان کو ان مرکبات میں شامل کر دیتے ہیں، تو کبھی وہ مرکب مکمل ہوتا ہے، تام، کامل، تو جسے جملہ کہتے ہیں، جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی وہ ناقص ہوتا ہے، اس صورت میں اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ جملہ مکمل تو نہیں ہوا لیکن ایک مرکب بن گیا، اب اس کو مختلف عنوانات سے جانچتے ہیں کہ کبھی مرکب وہ توصیفی ہوتا ہے، کبھی اضافی، کبھی عددی، شعری، جاری، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی جو 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جو 2 اسماء آپ جوڑتے ہیں تو پہلا والا اسم موصوف کہلاتا ہے، دوسرا والا صفت، موصوف صفت، اور جو موصوف ہے اسی کے مطابقت کرتا ہے صفت، صفت اسی کے مطابق ہوتی ہے، تو جیسا یہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو وہ بھی نکرہ، تو دونوں اس طرح چلتے ہیں، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، اس طرح چلتے ہیں، واحد واحد، تثنیہ تثنیہ۔ ایک اس میں فرق آتا ہے خالی جمع غیر عاقل کا، اور جمع غیر عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب جمع غیر عاقل میں آتی ہے۔ اگر ان کی جماعت بنائی جائے تو وہ جماعتن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتے ہیں، ایک جماعت ہے، کلیکٹیو ناؤن، اور اس کو چونکہ جماعتن عربی میں لکھا جاتا ہے جیم میم الف عین تا، یہ گول تا مؤنث کی علامت ہے اور واحد کی علامت ہے یہاں پر، اس لیے اس کی جب صفت لاتے ہیں تو وہ واحد مؤنث لاتے ہیں، مطلب بیت کی جمع، بیت مانے گھر، اور جمع اس کی ہے بیوت۔ اب یہ سارے غیر عاقل کی جمع ہے، یعنی گھر غیر عاقل ہے، اس کی جمع بیوتن، تو بیوتن قدیمتن، اب اس کی مؤنث اور واحد کا صیغہ لائیں گے، قدیمتن، حالانکہ گھر مذکر ہے، بیت مذکر ہے، لیکن جمع ہو کر سارے غیر عاقل مؤنث بن جاتے ہیں اور واحد بن جاتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اسی طرح اعراب میں بھی ان کی رعایت کی جائے گی، تینوں میں سے جو بھی ہوں۔ صنف کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیشہ مذکر سمجھی جائے گی، الا یہ کہ اس میں کوئی علامت مؤنث ہونے کی ہو، یا تو وہ ہو ہی کسی مؤنث کی بات، جیسے اس کا نام ہو یا اس کا کوئی ایسا وصف ہو جو عورتوں ہی میں خاص پایا جاتا ہے، مثلا دلہن ہونا، بیوہ ہونا، شادی شدہ ہونا، حائضہ ہونا، حاملہ ہونا، یہ سب چیزیں ان کی خاص ہیں، تو اس سے خواتین ہی سمجھ میں آئیں گی، وہ لفظ جو ہے وہ مؤنث بن جائے گا۔ اسی طرح وہ نام بھلے اس میں کوئی علامت مؤنث کی نہ ہو، زینب مثلا،
اور اسی طرح 3 علامتیں بھی اس میں ہوتی ہیں. گول تا اگر لگا ہو تو مؤنث لفظ ہوتا ہے، الف مقصورہ لگا ہو جیسے کہ عظما سلمہ میں، یا الف ممدودہ، الف اور حمزہ جو آگے آتا ہے زہرا سہرا، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. اسی طرح وہ اعضاء جو جسم کے جوڑے جوڑے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے یدن، رجلن، اذن، یہ سارے مؤنث ہیں. مصر جگہ کا نام، ملک کا نام، شہر کا نام، قبیلے کا نام، یہ سارے بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں بھی مؤنث ہوتے ہیں. اسی طرح بعض سماعی ہیں کہ جن کو عربوں سے سن کر مؤنث سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. مثلا شمس کو اردو میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، سورج نکل آیا، وہ کہتے ہیں ان کا مؤنث ہے، یہ طلعت الشمس بولیں گے وہ. اسی طرح نار یہ مؤنث ہے، اور نفس یہ بھی مؤنث لفظ ہے. پھر عدد کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں عربوں کے ہاں. واحد ہے، تثنیہ اور جمع. واحد ایک، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں، تنوین سے اس کو پتہ چلتا ہے ایک ہونا کبھی کبھی. اور تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، مثنیٰ یعنی 2، کوئی بھی چیز جو 2 ہو. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مفرد میں، کسی بھی واحد میں الف نون لگا دیا جائے، آنی یا نون لگا دیا جائے، تو حرکت اس کی بدل جاتی ہے اعرابی. وہ ڈکلینشن جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. بس آپ یہ یاد رکھیے کہ اس میں آنی یا عینی لگانے سے معنی نہیں بدلیں گے، لیکن وہ تثنیہ بن جائے گا، یعنی ڈوئل بن جائے گا، ڈوئل فارم. کتابن، کتابانی، کتابینی اگر بولا جائے تو کتابانی یہ 2 کتابیں ہو جائیں گی. اسی طرح مؤنث کوئی لفظ ہے مسلمتن، اس کو 2 بنانی تو مسلمتانی، آنی عینی لگائیں گے تو تثنیہ. اور جمع، پھر جمع میں 2 قسمیں ہیں، مکسر اور سالم. جمع مکسر کے کوئی قاعدے قوانین نہیں ہے، بس اس کے بہت سارے مختلف اوزان ہیں، کسی بھی اسکیل پہ فٹ وہ آ سکتا ہے. وہ کس سے پتہ چلے گا؟ بس سن کے پریکٹس سے پتہ چلے گا. عرب کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اردو میں بھی اسی طرح جمع مکسر بہت استعمال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ یاد کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ سن کے پکے ہو جاتے ہیں، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. کتاب کی جمع کتب، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتب بینی ہے نا، کیا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو جمع سالم ہے اس میں اس کا سٹرکچر نہیں توڑا جاتا، جبکہ مکسر میں ٹوٹا ہوا، کسر کے معنی ٹوٹا، ٹوٹنا. کسر کہتے ہیں فریکشنز کو، فریکشن جنہوں نے حساب اردو میں پڑھی وہ جانتے ہیں کسر ہے نا، فریکشن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹوٹ جانا. کسر نفسی اسی سے نکلا ہے، نفس کا ٹوٹنا، آدمی میں عاجزی ہونا. انکساری ہے اس میں بہت زیادہ، ٹوٹا پن ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے اندر سے، یعنی اپنے آپ کو اکڑ کے نہیں رہتا. اس کی بھی پھر سالم جو ہے جس میں ایسا کوئی اس کا اسٹرکچر نہ توڑا گیا ہو، بلکہ آگے کچھ لفظ لگا دے گیا، حروف لگا دے گئے ہوں. تو مذکر کے لیے اونا اینا لگاتے ہیں، اور مؤنث کے لیے آتن آتن لگاتے ہیں. یہ مذکر اور مؤنث سالم جمع ہو جائیں گی. جبکہ مکسر جو ٹوٹی ہوئی ہے اس میں تو پھر ظاہر بات ہے قاعدہ کوئی ہے نہیں، بس وہ ایک معیار بنا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کا، وہ یاد کیا جاتا ہے کہ بیتن سے بیوتن، رجلن سے رجالن، بس ایسے ہی ہے، جو بھی دل چاہے. خشبن سے خشبن بن گیا بس جمع، زبر زیر کا خالی فرق ہو. پھر ان اسما کو جب ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو اس میں جو جملے مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی جملہ تام بنتا ہے، مرکب ناقص نہیں، مرکب تام بنتا ہے، تو اس کو جملہ کہتے ہیں. جملے کی پھر 2 قسمیں پڑھی ہم نے کہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. فعلیہ کا مطلب فعل سے شروع ہو، جو اسمیہ کا مطلب وہ اسم سے شروع ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسمیہ میں کبھی بھی فعل نہیں آئے گا اور فعلیہ میں کبھی اسم نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے. دونوں میں اسم فعل دونوں آ سکتے ہیں، لیکن شروع ابتدا جو ہے وہ فعل سے ہوگی تو جملہ فعلیہ، اسم سے ہوگی تو جملہ اسمیہ. پھر جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں، یہ بھی مرکب ہے، تو اس مرکب کے 2 پارٹ ہیں. پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، دوسرا خبر. سبجیکٹ یعنی مبتدا، اور خبر یعنی پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، مبتدا خبر. یہ پھر جملے کی مختلف قسمیں یوں ہو سکتی ہیں کہ کہنے کا انداز کیا ہے. آپ کوئی بات کی خبر دے رہے ہیں تو وہ خبریہ ہو جائے گا. اب خبر منفی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے. کہ آپ کسی خبر دے رہے ہیں کہ مثلا بارش ہو رہی ہے، یا یہ کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ دونوں خبریں ہیں، منفی ہو یا مثبت ہو، بہرحال خبر ہے. جبکہ انشائیہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، جس میں کوئی سوال کیا جا رہا ہو کہ کیا بارش ہو رہی ہے، یا کسی کو کہا جا رہا ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یا روکا جا رہا ہے کسی کام سے، یا کوئی تمنا کی جا رہی ہے. تو تمنی، اردو میں ہم تمنا جسے کہتے ہیں، وہ تمنی مصدر بنتا ہے عربی میں. اور ترجی امید رکھنا، تمنی خواہش رکھنا، خواہش کرنا، وشفل تھنکنگ، کاش جیسے ہم کہتے ہیں. پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا، پچھلے ہفتے شروع کیا تھا. مرکب اضافی کے بھی 2 حصے ہوں گے، ہر مرکب کے جیسے 2 حصے ہوتے ہیں کم از کم. پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ مضاف الیہ. مضاف، مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کا مطلب اس کی نسبت کر دی گئی، اس کو اس سے جوڑ دیا گیا، ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑ دیا گیا، اس کی کوئی
آپس میں اضافت ہے، یہ بھی مرکب ناقص کی قسم ہے، اور انگریزی میں اس کو اپوسٹرفی ایس سے لکھتے ہیں جیسے، یا آف کر کے لکھتے ہیں، بک آف دا بوائے، کار آف دا مین، تو وہ آف کر کے، یا مینز کار، دا بوائز بک، اس طریقے سے اپوسٹرفی ایس لکھیں یا آف کر کے لکھیں. اردو میں کا کی کے لگاتے ہیں اس میں، اور اس کے جو دو حصے ہیں، کیا ہے؟ پہلا حصہ مضاف، دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. پھر بتایا تھا کہ مضاف جو ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی، دو پیش نہیں آتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ مضاف ہوا کسی خاص اسم کی طرف، تو بھلے وہ معرفہ ہو یا نکرہ، دوسرا اسم، اب یہ خود جو ہے کسی درجے میں نکرہ نہیں رہتا، پورا معرفہ ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ اتنا عام نہیں رہا، کچھ اس میں خاص ہونا آ گیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا خاص ہو گیا. تو کسی کی اضافت سے، مثلا بیتن، ایک گھر ہے، اس پہ تنوین آئی تو اس سے پتہ چلا کہ بھی یہ نکرہ ہے نا، نکرہ ہے. اور اب اس کو کسی سے جوڑ دیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب یہ اللہ کا گھر، یہ خاص گھر ہو گیا، تو اب یہ معرفہ بن گیا، اس لیے کہ اس کی اضافت، اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہوگی. تو بیت اللہ، اب اس پر تنوین نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اب یہ نکرہ نہیں رہا، معرفہ ہے. تنوین تو ایسی صورتوں میں اکثر نکرہ کی علامت ہوتی ہے، خاص طور سے کامن ناؤن کے اندر، اس میں ذات کے اندر تو نکرہ ہوتی ہے. تو اس پہ تنوین اب نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اب یہ نکرہ نہیں رہا بلکہ معرفہ ہو گیا. اس کو مضاف الی معرفہ کہتے ہیں، یہ مضاف ہو گیا ہے معرفہ کی طرف. دوسرا یہ کہ اس پر ال بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ابھی معرفہ ہو گیا تو ال لگا دیں، نہیں، ال لگانے کی اب ضرورت نہیں، جب پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مثلا اس بیت کی، اس گھر کی نسبت ہو گئی، تو اب یہ معرفہ ہو گیا آٹومیٹکلی، تو اس کو مزید ال لگا کے معرفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے نا. سو دا نہیں لگایا جاتا ایسی صورتوں میں. یہ نہیں کہتے دا بک آف دا بوائے، نہیں، بک آف دا بوائے، صحیح ہے. تو وہ اس کو بک پہ دا لگانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو آٹومیٹکلی بوائے کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے، لڑکے کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو چکا، اس کو مزید معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی معرفہ ہو چکا، ال لگانے کی ضرورت اب نہیں رہی، کیونکہ وہ تو معرفہ بنانے کے لیے ضرورت تھی. پھر بتایا تھا کہ مضاف الیہ میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور اسٹیٹ میں ہوتا ہے. مجرور اسٹیٹ میں ہوتا ہے، وہ جو آپ کو 3 اعراب کا نام کبھی کبھی لیتا ہوں کہ مرفوع، منصوب، مجرور، تو ان میں سے ایک مجرور اسٹیٹ ہے. آپ کو بس صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا. مفردات کے اندر، یعنی سنگولر جو ناؤن ہے، واحد جو اسما ہے، ان کے اندر یہ اکثر زیر سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ زیر اس کے نیچے ہو تو یہ ہمیشہ ایسے ہی زیر ہی ہو. ہمیشہ کبھی کسی اور وجہ سے بھی مجرور ہو جاتا ہے. مجرور ہونے کی مختلف اس کی شکلیں ہیں. بہرحال آپ ذہن میں رکھیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثالیں کچھ دیکھ لیں، جیسے پچھلے ہفتے دیکھی تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب یہ کتاب معرفہ ہو گئی اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی، تو تنوین گرا دی، کتابن سے کتابو ہو گیا. اللہ، لفظ اللہ کو مجرور کیا زیر لگا کے، اس سے یہ اللہ کی کتاب، یہ زیر لگانے سے یعنی مجرور ہوتے ہی آپ کو خود بخود اس کی اضافت سمجھ میں آ گئی. اور اس میں آپ ترجمے کا اضافہ کریں گے اب کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. قلم زید، زید کا قلم، یہ کا کی کے اس مجرور ہونے سے پتہ چلتا ہے. بیت الطالبتی، بچی یا طالبہ، شاگردہ، اسٹوڈنٹ، اس طالبہ کا گھر، بیت الطالبتی، تو اس سے پتہ چلا کاکی کے. پھر بتایا تھا کہ مضاف پہلے آتا ہے، یہ آپ کو ترتیب یاد ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مضاف جیسے موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں، اسی طرح مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کامن بات ہے. اور اسی یہ بات بھی پہلے کہہ دی گئی کہ مضاف پر گو ال نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ، اس پر ال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو معرفہ کہتے ہیں. معرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اب مضاف الیہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اب یہ خاص ہو گیا ہے، بغیر ال کے بھی اب یہ معرفہ ہی رہے گا. اسی کچھ مثالیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں، آج کا سبق شروع کریں گے. تو یہ کچھ ماء البحری، ماء تھا پانی، اس کی تنوین گرا کر، پیش گرا کے ایک اس کو جوڑ دیا البحر، بحر مانے سمندر، ماء مانے پانی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سمندر کا پانی، سی واٹر، دا واٹر آف سی، ہے نا، واٹر آف دا سی، بلکہ صحیح ہے، یہ ہو جائے گا سمندر کا پانی. کاکی کے لبن البقری،
गाय का दूध, है ना, मुदाफ मुदाफ इलैह, लबनु लबनुन था, एक पेश गिरा के, बकरी से पता चला कि ये मुदाफ इलैह है। बकर यहाँ पर जिन्स के तौर पर आया है, इसलिए अल बकर है। कभी कभी लोगों के जहन में होता है कि तो बकरा होना चाहिए गाय और मुजक्कर और मुअन्नस के फर्क के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, बकरा भी कर सकते हैं, असल वही होता है, लेकिन ऐसे जिन्स के तौर पे भी कभी इस्तेमाल किया जाए तो कोई मजाका नहीं है। लहमुशात, शात कहते हैं भेड़ को, बकरी को, उसका गोश्त, लहम गोश्त। उज़ुनुल फरस, फरस घोड़े को कहते हैं उज़ुन कान, घोड़े का कान। इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की इताअत, देखिए का की खुद उसकी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। दौउश शम्स, सूरज की रोशनी, दौ उसी से ज़िया बनी है, ज़िया के मायने भी रोशनी, दौउश शम्स, ठीक है। अब ये इसको अरबी में कर दीजिए, इसका रिवर्स, बकरी का दूध, तो पहले क्या लगाएंगे, मुदाफ, किस चीज को जोड़ा जा रहा है, किस चीज से, दूध को जोड़ा जा रहा है बकरी से, कि ये दूध बकरी का है, तो पहले मुदाफ को बोलेंगे तो लबन। अल लगाएंगे इस पर नहीं, ये तो वैसे ही मारिफा है, इसलिए कि मुदाफ होने की वजह से मारिफा, अल की जरूरत नहीं। तनवीन नहीं लगाएंगे इसलिए कि ये नकिरा अब नहीं है मारिफा, लेकिन अल नहीं लगाएंगे। तो लबनु शाती, शात कहते हैं बकरी के लिए, तो लबनु शाती, स्पेसिफिकली बकरी के लिए अंस वगैरह और मुख्तलिफ अल्फाज भी आते हैं, लेकिन यहाँ शात काफी है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लबनुश शाती, भेड़ के लिए ज्यादा, लेकिन बकरी के लिए भी, भेड़ बकरी दोनों। लबनुश शाती, बच्चे की, लड़के की किताब, तो किताबु, किताबुन नहीं कहेंगे इसलिए कि ये अब मुदाफ हो रहा है, और मुदाफ हो जाए तो मारिफा बनता है किसी दर्जे में, या कम से कम तखसीस आ जाती है इसमें। तो किताबु, किताबुन, किताबु बन गया। और लड़के के लिए वलद, तो वलदिन, किताबु वलदिन, या किताबुल वलदी, अल भी लगा सकते हैं, अल वलदी मारिफा, यहाँ पर द है तो लगा दीजिए अल वलदी, किताबुल वलदी। द काउज हेड, सर को रअस कहते हैं, उर्दू में भी आपने सुना होगा, सर आंखों पर, उसके लिए अरबी में कहते हैं अल रअस वल ऐन, तो रअस, रईस इसी से, हेड जो होता है किसी भी इदारे का, रईस लीडर उसका बड़ा, तो रअस, सर उसी से है, रअस सर जी। तो सर रअस हो गया, रअसुन नहीं आएगा, तनवीन आप गिरा देंगे, एक पेश के साथ पढ़ लीजिए। और गाय के लिए, द काव के लिए अल बकरा, तो रअसुल बकरा, ती, आखिर में जेल लगा देंगे ताकि ये मजरूर हो जाए, मजरूर हालत में होगा तो इससे काकी के का तर्जुमा आ जाएगा। ओबीडियंस, द ओबीडियंस ऑफ मदर, ओबीडियंस ऑफ द मदर, तो अम्मा की इताअत, वालिदा की इताअत, माँ की इताअत, तो इताअतुल उम्मी, मदर के लिए, माँ के लिए उम, इताअतुल उम, इताअतुल उम। जैद की दौलत, दौलत माल, तो मालू जैदिन, मालू जैदिन। हाथी के कान, उज़ुनुल फीली, फील कहते हैं हाथी को, उज़ुनुल फीली, अल फील द एलिफेंट मारिफा है इसलिए। चांद की रोशनी, दौउल कमर, दौउल कमर, वहां शम्स था या कमर। हसन की औलाद, हसन के बच्चे, सो औलादु हसनिन, औलादु हसनिन, हसन की औलाद। अल्लाह कैमिल, अल्लाह की ऊँटनी, नाकतुल्लाह, नाकतुन कहते हैं, नाकतुन, नाकतुल्लाह, नाकतुल्लाह, ठीक है। इस तरह से ये मुदाफ मुदाफ इलैह होते जाएंगे और उनका तर्जुमा का की के साथ हम कर देंगे। दो एक बातें और इसकी याद कर लीजिए। अब एक जुमला आपको बनाना है, पिछली जितनी मिसालें गुजरी हैं, इताअतुल वालिदैन, अब ये भी मुकम्मल बात तो नहीं है ना, वालिदैन की इताअत, माँ की इताअत, सूरज की रोशनी, क्या इसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मुरक्कबात, खा वो मुरक्कब तौसीफी हो, मुरक्कब इजाफी हो, या कोई भी मुरक्कब हो, ये उमूमन जुमले का हिस्सा बनते हैं। मतलब ये या तो मुब्तदा बन सकते हैं या खबर बन सकते हैं, मुब्तदा का पार्ट बन सकते हैं या खबर का पार्ट बन सकते हैं। ये पूरे अकेले तो जुमले बन नहीं सकते, इसलिए कि इनसे बात पूरी वाज़े नहीं होती, तो ये उमूमन जुड़ जाते हैं किसी के साथ और इससे
آپ کے پاس ایک مرکب یہاں آئے گا، پھر کوئی اور چیز آپ لگائیں گے، یا تو خبر لگائیں گے یا مبتدا بنائیں گے، اس کو جو بھی بنانا چاہیں، اور اس کے علاوہ مکمل کر لیں گے مبتدا خبر کر کے. مثلا آپ دیکھیے یہ آپ کے پاس 3 اسم پڑے ہوئے ہیں، کتاب ولد جدید، ہے نا، کتاب ولد جدید. اب آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ کیا آپشن ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ولد جدید تینوں کی تینوں نکرہ ہیں، تینوں کی تینوں واحد ہیں، تینوں کی تینوں مذکر ہیں. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو صفت بنا دیں، ہے نا. موصوف صفت میں یہ ہوتا ہے کتاب کی صفت ولد. کیا کتاب اس کی صفت لڑکا ہو سکتی ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے. موصوف صفت کیا مطلب ہے؟ کیا لڑکا ہونا کتاب کو کے بارے میں کوئی اس کی ایٹریبیوٹ کو بتا رہا ہے؟ کتاب کا یہ ایٹریبیوٹ تو ہوتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ موصوف صفت نہیں بن سکتے. ولد جدید، نیا بچہ، یہ کوئی صفت، یہ کوئی موصوف صفت بن سکتے ہیں؟ ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. نیا بچہ کہنا تو کوئی مناسب لفظ نہیں، کوئی بات لگتی. نیا بچہ کیا ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ طالب جدید، نیا طالب علم مدرسے میں داخل ہوا تو اس کو کہہ لیں آپ. لیکن کوئی نیا لڑکا، یہ کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو لگائی جاتی ہو. اس لیے ایسا لگتا نہیں کہ ان کو آپس میں موصوف صفت بنایا جائے تو مزہ آئے گا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو ہم اگر جوڑنا ہی چاہتے ہیں تو ان کو ہم ایسے اگر کر دیا جائے، مبتدا خبر بنائیں، تو ہم کہیں کہ بھئی کتاب، یہ نکرہ اور یہ بھی نکرہ، ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ کر دیتے ہیں کہ لڑکے کی کتاب نئی ہے. ان کی آپس میں نسبت یہ زیادہ اچھی لگتی ہے. تو اب اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیجئے، کتاب ولدن کو کتاب ولدن کر دیجئے، تو اس کا ترجمہ خود بخود ہو جائے گا کہ لڑکے کی کتاب. جدید یہ خبر ہو گئی، وہ دونوں مل کے مبتدا بنے، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بنے. دیکھیں پورا مرکب اضافی خود مل کے ایک مبتدا بن گیا. لڑکے کی کتاب اب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبر دے دیجئے. خبر یہ ہے کہ وہ نئی ہے نا، اچھی ہے، قیمتی ہے، جو بھی لگانا چاہیں کوئی صفت. تو اس سے آپ کی وہ پورا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا. اس طرح سے یہ جملہ بنتا ہے. ایک اور مثال دیکھیے، زید رجل صالح. اب زید رجل صالح، ان کو بھی آپ آپس میں جوڑ سکتے ہیں. زید کون سا ہے؟ زید کیا ہے؟ زید معرفہ ہے نا. اور رجل کیا ہے؟ نکرہ. صالح کیا ہے؟ نکرہ. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا تینوں کے تینوں واحد ہیں، ہے نا، واحد، اور تینوں کے تینوں مذکر بھی ہیں، مذکر اور واحد. اور زید معرفہ. زید معرفہ کیوں ہے بائی دا وے؟ اس لیے کہ یہ علم ہے، خاص نام ہے ایک شخص کا، تو علم ہے. اس پر بھی تنوین آتی ہے، علم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. بتایا تھا کہ کبھی کبھی علم پہ جب تنوین آتی ہے تو وہ معرفہ ہی رہتا ہے، عربی نام ہوتا ہے تو اس پر تنوین آ جاتی ہے، جیسے محمد، خالد، حسن، زید. ٹھیک ہے. رجل یہ نکرہ ہے اور صالح یہ بھی نکرہ ہے. تو دو نکرہ ساتھ آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً وہ موصوف صفت بن جاتے ہیں. اب زیدن کو یہ اگر ہم موصوف بنانا چاہیں اور رجلن کو اس کی صفت بنانا چاہیں تو نہیں بن سکتی، اس لیے کہ زیدن معرفہ اور رجلن نکرہ ہے. تو آپ کو ال لگانا پڑے گا، زیدن الرجل، تب تو بن جائے گا، کیونکہ دونوں معرفہ ہونا چاہیے نا موصوف صفت کے لیے. تو یہ دونوں موصوف صفت نہیں بن سکتے. کیا ہم ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنا دیں؟ زید رجل، لڑکے کا زید. یہ بھی کوئی بات بیٹھتی نہیں. لڑکے کا زید کیا مطلب؟ سوری، مرد کا زید، کسی آدمی کا زید. یہ کوئی تک نہیں ہے نا، بے تکی بات لگ رہی ہے. تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ زیدن کو معرفہ رکھتے ہوئے مبتدا بنا دیں. جیسے ہم نے پچھلے کیس میں وہ تھے تو تینوں نکرہ. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ جب نکرہ تھے تو آپ نے اس کو مبتدا کیسے بنایا؟ تو آپ کو معلوم ہے پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ مبتدا، یعنی پچھلے والے کیس میں بات کر رہا ہوں، ذرا واپس چلے جائیے. آپ کہیں گے کتاب نکرہ، ولد نکرہ، یہ کیسے آپ نے ان کو مبتدا بنا دیا؟ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی یاد ہے کہ بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ جب ہوتے ہیں تو اضافت کی وجہ سے وہ نکرہ نہیں رہتا، بلکہ اب اس میں تخصیص آ جاتی ہے یا تعریف آ جاتی ہے. یعنی یا تو معرفہ بن جاتا ہے یا خاص بن جاتا ہے. ہر صورت میں وہ مبتدا بن سکتا ہے. اسی لیے یہ مبتدا بن گیا ہے. اس میں تخصیص آ گئی، اگرچہ اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی ہے، پھر بھی آ گئی تخصیص، اور اس کا مبتدا بننا جائز ہے. یہ اگر کسی کے ذہن میں سوال آیا تھا تو اس کا جواب ہو گیا. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اضافت سے وہ مبتدا بننے کے قابل ہو جاتی ہے چیز، کیونکہ اب وہ اتنی نکرہ نہیں رہی بلکہ کچھ معرفہ ہو گئی ہے. اور اگر یہ الولد ہوتا، کتاب الولدی ہوتا،
یہ ولدن کی جگہ الولد ہوتا پھر تو پورا پورا معرفہ ہی بن جاتا ہے یہ، کیونکہ اگر مضاف الی معرفہ ہو تو معرفہ بن جاتا ہے، اور مضاف الی نکرہ ہو تو خاص بن جاتا ہے، تخصیص کرنا اس کو کہتے ہیں، خاص بن جاتا ہے، عام نہیں رہتا اب بھی، تو اس سے بھی اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں تو ہم نے یہ کر لیا تھا، یہاں پر زید خود ہی معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، تو یہاں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آگے جو رجل صالح ہے، ان دونوں کو ہم نکرہ نکرہ ہونے کی وجہ سے، مذکر مذکر ہونے کی وجہ سے، واحد واحد ہونے کی وجہ سے، مرفوع مرفوع ہونے کی وجہ سے ان کو جوڑ سکتے ہیں، موصوف صفت بنا سکتے ہیں، تو ان کو موصوف صفت بنا لیتے ہیں۔ جب یہ موصوف صفت بنایا تو اب یہ دونوں مل کے خبر ہو گئی، یہ ہو گئی خبر، اور وہ مبتدا، مبتدا اور خبر مل کے جملہ مکمل ہو گیا، جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور، ہذہ سیارۃ جمیلۃ۔ اب ہذہ یہ کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ اس میں اشارہ بتایا تھا کہ اس میں اشارہ بھی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے۔ اپنی پرانی سلائیڈز میں جا کے دیکھیں گے جو ہر دفعہ دہرائی جاتی ہے تو اس میں یہ موجود ہے، اس میں اشارہ۔ سیارتن یہ نکرہ ہے، جمیلتن یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، سیارتن بھی واحد جمیلتن بھی واحد، سیارتن بھی مؤنث جمیلتن بھی مؤنث۔ اب دیکھیے کیا حاضی معرفہ کے ساتھ سیارتن کو اس کی صفت بنا سکتے ہیں؟ نہیں، صفت نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ حاضی معرفہ سیارتن نکرہ، تو دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے۔ تو کیا حاضی سیارتن کو مضاف مضاف الیہ بنا سکتے ہیں کہ گاڑی کا یہ، کا کی کے لگاتے ہیں نا بیچ میں، تو گاڑی کا یہ کیا، گاڑی کی یہ کیا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں بنتے، ہے نا، دس آف کار یہ کیا چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے مضاف مضاف الیہ نہیں بنا سکتے۔ حاضی کو معرفہ ہونے کی وجہ سے مبتدا رہنے دیجئے، سیارتن جمیلتن کو جوڑ کر پوری پوری موصوف صفت بنا لیجئے، کیونکہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں پیش کے ساتھ ہیں، بہت اطمینان سے کورسپونڈنس ہو رہی ہے موصوف صفت کی، اس کو آپ نے بنا دیا موصوف صفت کر کے خبر، تو مرکب توصیفی خبر بن گئی، اور یہاں یہ جو ہے معرفہ مبتدا بن گیا۔ ٹھیک ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے مبتدا یا خبر دونوں میں یہ ہو سکتا ہے، اسی طرح مبتدا بھی موصوف صفت ہو سکتا ہے اور خبر بھی اسی طریقے سے مضاف مضاف الیہ ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آئیں گی آگے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، امید ہے کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے اس کو مزید یہ سبق میں تو ابھی اگلے ہفتے یعنی 2-3 دن میں جو سبق ہوگا اس میں بھی یہی چلے گا، ابھی مضاف مضاف الیہ مکمل نہیں ہوا ہے، تو یہ یہاں تک کی بات آپ کے ذہن میں بالکل پکی جم جانی چاہیے تاکہ اس پر ہم ڈیولپ کر سکیں۔ تو یہ آپ کم از کم ایک دفعہ پچھلا سبق اور یہ سبق ضرور دیکھ کر آئیں گے اگلے سبق سے پہلے، اور اگلا سبق انشاءاللہ تعالی جمعرات کو ہوگا، کیونکہ جمعے کو عید ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ کر کے اس کو یہاں رکھ لیں گے تاکہ یہ ہمارا آپس میں لنک اپ ہو جائے، اور اگر گیپ کریں گے تو پھر یہ مشقت ہو جائے گی، آپ سب بھول جائیں گے، اس لیے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا آپ لوگوں کی خاطر، یہ جمعرات کو کرنا پڑے گا سبق۔ ٹھیک ہے، تو مبتدا خبر، تو خلاصہ کیا ہوا کہ مرکبات بہت سارے ہوتے ہیں، مرکبات ناقص اور تام۔ تام تو مکمل ہو جاتا ہے جملہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرف کر دیجئے۔ مرکب ناقصات میں بہت سارے ناقص ہیں، ان میں سے ایک مرکب موصوف، مرکب توصیفی آپ پڑھ چکے، موصوف صفت والا، جس میں دونوں ایک دوسرے سے کرسپونڈ کرتے ہیں، اور اضافی اس کے علاوہ دوسرا ہے جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، مضاف پر تنوین نہیں آتی اس لیے کہ اب یہ نکرہ نہیں رہا، ال نہیں آتا اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، جب خود ہی معرفہ ہو گیا تو ال لگا کے مزید معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی ہے ہی، اور مضاف الیہ کو مجرور پڑھا جاتا ہے اس کے نیچے، یعنی اس کو جر دیا جاتا ہے، تو اس کی علامتیں جو بھی بنتی ہوں ہر کیس میں مختلف ہوتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور ان کی نسبت یہ ہوتی ہے کہ کاکی کے اردو میں لگا دیتے ہیں، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ایک جملے کا حصہ بنتے ہیں، جیسے کہ موصوف صفت مل کے جملے کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی جملے میں بھی ہو سکتے ہیں، ادھر بھی، جیسے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح موصوف صفت دونوں طرف مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، خبر بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی آگے مثالیں آئیں گی، ابھی زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو یہاں روک دیتے ہیں، اس کے علاوہ آگے اضافہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف کی گردانیں آپ کر رہے ہیں اور پریکٹس کیے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ سب پکی یاد ہو گئی ہوں گی اور ہو رہی ہوں گی، کرتے جائیے اس کو، جتنا زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ تو سجدہ سے ذرا کیجیے، سجدہ
کے معنی سجدہ کرنا، اور یسجدو مضارع ہو گیا، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ ایک سجدہ، وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ سجدہ، وہ ایک مرد نے سجدہ کیا، یسجدو وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، ساتھ ساتھ کہہ لیا کیجیے، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدتو، سجدنا. ٹھیک ہے. اسی طرح یسجدو، یسجدان، یسجدون، تسجدو، تسجدان، یسجدنا، تسجدو، تسجدان، تسجدون، تسجدین، تسجدان، تسجدنا، اسجدو، نسجدو. پھر آپ کو ضمیر منصوب والی پڑھی تھی آپ نے، اس میں انا کے ساتھ پڑھی تھی، انا کی جگہ آپ لعلہ لگا لیجئے، کأنا لگا لیجئے، انا لگا لیجئے، جو بھی نصب والے لگانے چاہیں 6 کے 6 میں سے تو سب لگا سکتے ہیں. تو لعلہ کے ساتھ لگائیں گے تب بھی وہی ہوگا لعلہ، اور ہوا، ہما، ہم، یہ سارے آپ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکم قرآن میں بار بار آتا ہے نا، لعلہم بھی آتا ہے، لعلکم بھی آتا ہے بار بار، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا، لعلی، لعلنا. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں، آخر میں جوڑنے کا طریقہ یہ ہے، انا نحنو کو ایسے جوڑتے ہیں. پھر ہم نے مجرور والی پڑھی تھی، ایک مجرور والی ہی پڑھ رہے ہیں آج بھی، وہاں آپ نے لہو کے ساتھ پڑھی تھی، اس کو ذرا کتاب کے ساتھ پڑھ لیجیے. مضاف مضاف الیہ والی کتاب ہے نا، کتاب، کتاب تھی، کتابن، اس کی کتاب. تو کیسے کہیں گے؟ کہیں گے کتابو ہو، وہی ہوا، ہما، ہم سب لگانا ہے، کتابو ہو، ان دونوں کی کتاب، کتابو ہما، ان سب کی کتاب مردوں کی، کتابو ہم، اس ایک عورت کی کتاب، کتابو ہا، ہر بک، ان دو عورتوں کی، کتابو ہما، ان سب عورتوں کی، کتابو ہن، تمہاری کتاب، کتابو کا، تم دونوں مردوں کی کتاب، کتابو کما، تم سب مردوں کی کتاب، کتابو کم، تم ایک عورت کی کتاب، کتابو کی، تم دو عورتوں کی کتاب، کتابو کما، تم سب عورتوں کی کتاب، کتابو کننا، میری کتاب، کتابی، ہماری کتاب، کتابنا. ایسے چلتا ہے سارا. اسی طرح کوئی بھی لگا لیجیے، قلم کو لگا لیجیے، قلمہ، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمک، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن، قلمی، قلمنا. بیت لگا لیجئے، جو لگانا چاہے لگاتے جائیے. اسی طریقے سے ساری ضمیریں بن جائیں گی کہ یہ اس کا ہے. بس یہ ایک فارمولا ذہن میں آ جائے تو آگے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. کتاب الاساسی میں الدرس التاسع، نواں درس، نواں سبق. البیت، گھر کی بات ہو رہی ہے، گھر کی بات ہو رہی ہے. اسرہ، اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، آپ کا کنبہ، گھرانہ، فیملی، اسرہ. جد، جد دادا کو کہتے ہیں، جدہ دادی، اب یعنی ابن، اب باپ، ماں، ابن بیٹا، ابنہ بیٹی. حدیقہ باغ، شجرہ درخت، وردہ پھول. بھئی کتاب الاساسی مکہ والوں کی ہے، چھپی ہوئی ام القریٰ کی، انہوں نے وردہ میں گیندے کا پھول لگایا ہوا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وردہ کو ہمیشہ گلاب ہی کا پھول سمجھا جائے اور اصرار کیا جائے. ہو سکتا ہے اور وہ زیادہ اچھا ہے، ٹریڈیشنلی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر علاقے کی زبان اپنے حساب سے چلتی ہے، کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا بعض چیزوں میں. حجرہ، اب یہ گھر، حجرہ مانے کمرہ، کمرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں عموماً. وسادہ، وسادہ بھی تلفظ اس کا ہے اور وسادہ بھی، تکیہ، پلو. بطانیہ، بطانیہ ڈوبے یا بلینکٹ، یہ جو رضائی جسے کہتے ہیں، لحاف، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے بطانیہ. ثیاب کپڑے، ثوب کی جمع ہے ثیاب کپڑے. شماعہ لٹکانے کے لیے، پیگ، ہینگر، ہک، شماعہ جس پہ لٹکایا جائے، ہک جس پہ لٹکاتے ہیں کپڑے وغیرہ. سوریہ، سوریہ یہ شینڈلیر ہے،
सुरैया आसमान पे जो सितारे चमक रहे होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये भी ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर से चमकता हुआ शैंडलियर बीच बीच में जो लगाए थे फानूस वगैरह, सुरैया। मिसबाह, मिसबाह चिराग को कहते हैं, चिराग। बल्ब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो भी एक छोटा सा चिराग जैसा ही होता है। सज्जाद या सज्जादा, ये कालीन के लिए, और इसी तरीके से जानमाज जो कारपेट के शेप में बनी होती है हमारे यहाँ आजकल जैसे आती है कालीन, ये वेलवेट वगैरह की बनी हुई मुख्तलिफ, तो उसके लिए भी सज्जाद या सज्जादा यूज करते हैं सज्जा करने की जगह। तो सज्जादा आले के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। इब्रा, इब्रतुन, ये इब्रा सुई, इब्रा सुई, नीडल। खैत धागा, खैत धागा। मिकस कैंची, मिकस। फुरशात असनान, दांत, असनान दांत को कहते हैं, फुरशात ब्रश, दांतों का ब्रश, टीथ ब्रश यानी टीथ ब्रश या टूथ ब्रश। असनान जमा है तो टीथ बना टूथ ब्रश। मिरआह, मिरआह कहते हैं आईना, मिरर, मिरआह वही मिरर। अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, वो ये वही लफ्ज है हदीस में जो आया है। मिरआत, मिरआह, हा बना देंगे। निकाब, फेस वेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, निकाब बोलते हैं उर्दू में भी। तिफल बच्चा। जिर बटन, जिर। मिकस्सुन कबीरुन, ये कौन सा मुरक्कब है? मिकस्सुन ये भी वाहिद और नकिरा और मुजक्कर है। कबीरुन ये भी वाहिद मुजक्कर और दोनों के दोनों एक ही हालत में, तो क्या होगा? मौसूफ सिफत, ठीक है। बड़ी कैंची। मिकस्सुन सगीरुन, ये भी मौसूफ सिफत मुरक्कब तौसीफी, छोटी कैंची। मंजिल घर के लिए इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में भी घरों के ऊपर लिखा होता है ना, जैनब मंजिल, फलाना मंजिल, घरों के नाम। मंजिल का मतलब जिसपे नुजूल किया जाता है, जिसपे उतरते हैं, जहां पहुंचते हैं, ठहराव पड़ाव डालते हैं, जहां रहते हैं, लौट के वापस आते हैं काम वाम करने के बाद, यहीं ठहरते हैं, उतरते हैं, जहां उतरने की जगह। अल अबू कबीरुन, अब ये अल अबू, ये अब बाप को कहते हैं, तो अल अबू ये मारिफा है और कबीरुन नकिरा है, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, लेकिन ये मारिफा है, नकिरा, एक फर्क आ गया। तो जब मारिफा पहले हो और बाद में नकिरा आता हो उसके बाद, तो क्या बनता है? ये मुब्तदा खबर है ना। तो अल अबू कबीरुन, अब ये तर्जुमा होगा बाप बड़ा है। अल इब्नु सगीरुन, बच्चा छोटा है, ठीक है। ये भी मौसूफ सिफत का तर्जुमा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा वरना। तो अल से पता चला कि ये मारिफा है और वो नकिरा है। हादिही उम्मुन, हादिही ये मारिफा, उम्मुन नकिरा। हादिही इसमें इशारा है जो मारिफा है, ये अम्मा है, माँ है। वहादिही इब्नतुन, ये बच्ची है, बेटी है, ये बेटी है, ये माँ, ये दोनों सारे चारों नीचे वाले ये जुमले मुकम्मल हो गए, मुब्तदा खबर, क्योंकि मारिफा नकिरा मुब्तदा खबर। देखना खाली लफ्ज को देख के पता चल जाता है कि जुमला पूरा बनेगा, मौसूफ सिफत बनेगा या क्या बनेगा। ये अल्फाज नए आए हैं। उसरा, अत्तदरीब अव्वल, पहली एक्सरसाइज, पहली मश्क। उसरा खानदान, जद दादा जद्दा दादी, अब बाप, माँ, इब्न बेटा बेटी, इब्ना हदीका बाग, शजरा दरख्त, वर्दा फूल, हुजरा कमरा, विसादा तकिया, बत्तानिया रजाई, लिहाफ सियाब कपड़े, शम्मा वो हुक जिस पे लटकाया जाता है, सुरैया शैंडलियर वगैरह जो लगाते हैं घरों में, फानूस, मिसबाह चराग, इसी तरह बल्ब के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। सज्जादा कालीन, इब्रा सुई, खैत धागा, मिकस कैंची, फुरशात ब्रश, मिरआत शीशा आईना, तिफल बच्चा, जिर बटन, निकाब निकाब, ठीक है। ये आपके लिए पहचानना कोई मुश्किल नहीं, ये हदीका है, ये तस्वीर पता चल रही है कौन सी जिद्दा इनमें से कौन से हैं, मिसबाह कौन सा है, शजरा क्या है, ये सब आपके लिए मामूली बात है। तो लफ्ज़ के मायने पता है तो आप खुद जोड़ लेंगे किसको क्या जोड़ना है, तो आपस में मैच करना है, ठीक है। ये वही प्रैक्टिस है कि जरा याद हो जाए। तो अब इसको कैसे पुकारेंगे? हादा अबुन, यानी हादा अब,
یہ باپ ہے. ہاذہ یہ ماں ہے. دیکھیے مؤنث کے لیے ہاذہ لائے. ہاذا ابن، ہاذا ابن یعنی ہاذا ابن، ہاذا ابن یہ بیٹا ہے. ہاذہ ابنہ یہ بیٹی ہے. ہاذا جد یہ دادا ہے. ہاذہ جدہ یہ دادی ہیں. یہ سب لکھنے کی مشق کرا رہے ہیں، الفاظ کی فکر. ہاذا کتاب کبیر، ساتویں ایکسرسائز کیا ہے؟ ہاذا مبتدا، کتاب کبیر جو بھی آج ہم نے پڑھا کہ موصوف صفت مل کے یہ خبر بن گئی، یہ بڑی کتاب ہے. ہاذا قلم صغیر یہ مبتدا اس لیے کہ یہ معرفہ ہے. قلم صغیر موصوف صفت مل کے اس کی خبر بن گئی، یہ چھوٹا قلم ہے. الکبریت علی المکتب، کبریت وہی میچ باکس جو ماچس وہ میز پہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہو گیا. علی المکتب یہ جار مجرور مل کے خبر بنتے ہیں. المدرس یفتح النافذہ، مدرس کھڑکی کھولتا ہے یا کھول رہا ہے، یہ بھی جملہ مکمل ہو گیا. المدرس مبتدا، یفتح النافذہ کھڑکی کھول رہا ہے، یہ پورا کا پورا اس کی خبر بن جائے گی جملہ ہو کر. المدرس یمسک الکرسی، مدرس استاد کرسی پکڑے ہوئے ہیں. تو اب یمسک الکرسی یہ دیکھیے یہ فعل آ گیا. میں نے بتایا تھا کہ صرف ابتدا یعنی شروع فعل اسم سے ہوگا تو اسمیہ، فعل سے ہوگا تو فعلیہ. تو المدرس ال سے پتہ چلا کہ یہ دونوں کے دونوں اسم ہے، اور اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. آگے بھلے فعل آ جائے تو دونوں میں فعل آ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آگے تفصیل آئے گی، اس کی فکر نہ کریں، وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ کتاب تو ظاہر بات اپنے حساب سے چل رہی ہے اور ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد چھوڑتے ہیں. جی الوفاء والامانہ، وفا اور امانت. کہ وفا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی وفاداری، وفا کرنا، عہد نبھانا، جو آپ پر اعتماد جس چیز پہ کیا گیا ہو اس میں کبھی دھوکہ نہ دینا، اور امانت جو آپ کے پاس ہو اس میں پوری پوری طرح وفاداری کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا. وراودت امرأۃ العزیز یوسف علی الخیانہ، ابھارا عزیز کی عورت نے، عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت پہ. وہ آپ واقع جانتے ہیں. ولیکن لیکن یوسف نے، دیکھیں ان کا انا آتا ہے تو یوسفہ اس کی وجہ سے یہ منصوب ہو جاتا ہے. لیکن یوسف نے ابا کا مطلب انکار کیا. یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. وقال اور فرمایا کلا ہرگز نہیں، انا لا اخون سیدی میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا. انہو احسن الی واکرمنی بے شک اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا. احسن الیہ مطلب وہ میرے ساتھ اچھا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے معاملہ. وہ اکرمنی اور میرا بڑا اکرام کیا ہے. انی اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر کہا جائے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو کیسے کہیں گے؟ انہو یخاف اللہ. تو یہ سب کے ساتھ اگر لگائیں تو کیسے ہوگا؟ انہو بے شک وہ، یخاف اللہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو کیسے کہیں گے؟ انکا بے شک تو، انکا تخاف اللہ تم ڈرتے ہو اللہ سے. وہی گردان آپ کی جو آ رہی ہے مضارع کی وہ سب اس میں ایسی بیٹھے گی. اور وہ ایک عورت اگر کہا جائے کہ ڈرتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے. انہا تخاف اللہ، انتا کے لیے بھی وہی تا آتا ہے اور وہی تا واحد مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. تعبدو دونوں میں آتے، نوٹ کیا. تو انہا تخاف اللہ، انکا تخاف اللہ، اور میں ڈرتا ہوں انی اخاف اللہ، اور ہم ڈرتے ہیں تو انا نخاف اللہ، نون آ جاتا ہے علامت مضارع میں سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بیچ بیچ میں اپنی پریکٹس کرتے رہا کیجیے. نئی ایسی کوئی چیز آ جائے تو اس کو سب سے جوڑیے تو خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا. کتنے جملے آپ کے؟ 5 جملے ہو گئے. وہ وغضبت تو غصہ ہوئی، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی، وشکت اور شکایت کی، شکوہ کی. ہم بھی اردو میں بولتے ہیں شکوہ کرنا، شکا یشکو کے معنی شکوہ کرنا، شکایت کرنا. الی زوجہا شکایت کی اپنے شوہر سے. وعرف العزیز یعنی وہ آپ کو معلوم ہے الٹا الزام لگایا اس پر یوسف علیہ السلام پر. وعرف العزیز تو عزیز سمجھ گئے، ان المرأة کہ یہ عورت کاذبۃ جھوٹی ہے. المرأة یہ مبتدا ہے اور کاذبہ خبر، اور اس پر انا داخل کر دیا تو انا کا اسم اور یہ اس کی خبر بنتی ہے. تو
عورت جھوٹی ہے. کیوں ہم نے ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ ال سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. معرفہ نکرہ جب آتے ہیں تو مبتدا خبر کی اس میں شکل بنتی ہے. وعرف اور پہچانا یعنی عزیز نے پہچانا ان یوسف یہ کہ جان لیا اس نے کہ یوسف علیہ السلام امین، یوسف علیہ السلام امین ہے. تو یوسف امین اگر کہا جائے تو یوسف امین ہے. یوسف معرفہ کیونکہ علم ہے، خاص نام ہے، اور امین نکرہ ہے، یہ ان کی خبر ہوگی. یوسف امین، ان یوسف امین، وہ جان گیا کہ یوسف علیہ السلام امانت دار ہے. فقال لزوجی، تو کہا اپنی بیوی سے، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے، تو نے غلطی کی ہے، تو غلط کار ہے. وعرف یوسف، پہچانے گئے یوسف علیہ السلام، معروف ہو گئے، پہچان لیے گئے، بہت معروف ہو گئے، بہت ان کی پہچان ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. فی مصر، مصر میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، مصر میں، بجمالہ، اپنے حسن سے. یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا معروف ہو گیا، لوگ پہچاننے لگے ان کو حسن کی وجہ سے. وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قَالَ، جب ان کو کوئی دیکھتا تو کہتا، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. مَا هَذَا بَشَرٌ، تو مَا هَذَا بَشَرًا، نہیں ہے یہ بشر. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، ملک کریم دیکھیں موصوف صفت، دونوں نکرہ، دونوں واحد، دونوں مذکر، دونوں مرفوع ہیں. نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ. واشتد غضب المرأة، شدت ہو گئی، شدت میں آ گیا عورت کا غصہ، یعنی عورت کا غصہ بھڑک اٹھا، وہی عزیز کی عورت. وقالت لیوسف، اور کہا اس نے یوسف علیہ السلام سے، اذن، تب تو، تذهب الى السجن، تو میری بات نہیں مانتا، تو اب تب تو تذهب جائے گا الى السجن، پریزن میں، قید خانے میں جائے گا. قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، السجن احب الی، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو تو مجھے آگے، وہ یہ ہے کہ یعنی تو مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے اس سے میرے لیے قید خانہ زیادہ مجھے پسند ہے. وبعد ایام، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، رأى العزیز، رائے ہوئی عزیز کی، آئی عزیز نے دیکھا، مطلب عزیز نے سوچا کہ یہ عورت جو ہے واقعی اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے ان یرسل یوسف الی السجن، کہ بھیج دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کو سجن میں، پریزن میں. اس کے فوائد ہوں گے، یہ لوگ بھی بھول جائیں گے بہت باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھی چھٹکارا مل جائے گا. اور یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی انتظام بھی رکھا اور امتحان بھی رکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر نبوت کا پیغام بھی آگے چلاتے رہیں اور قیدیوں میں کام پھیل جائے. وکان العزیز، اور عزیز جانتا تھا، یعرف، جانتا تھا، ان یوسف بری، ان کے یوسف علیہ السلام بری ہے. یوسف مبتدا ہے، بری ان اس کی خبر ہے، یعنی انا کا اسم، اور انا کی خبر کہتے ہیں ہم ان کو. یوسف علیہ السلام بری ہے، یعنی انہوں نے کوئی برائی نہیں کی، وہ بالکل پاک صاف ہے. ودخل یوسف السجن، یوسف علیہ السلام داخل ہو گئے سجن میں، پریزن چلے گئے. موعظۃ السجن، پریزن کا واز یعنی قید خانے کا واز. موعظۃ السجن، مضاف مضاف الیہ، دیکھ رہے ہیں آپ، موعظۃ مضاف، السجنی دیکھیں مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. قید خانے کا واز، کا کی کہ ہم نے خود لگا دیا اس سجنی کی وجہ سے. ودخل یوسف السجن، تو داخل ہوئے یوسف علیہ السلام سجن میں یعنی قید خانے میں. وعرف اہل السجن جمیعا، پہچان لیا، جان گئے اہل السجن یعنی قید خانے والے سب کے سب، جمیعا، ان یوسف، یہ کہ یوسف علیہ السلام، شاب کریم، بڑے ہی عزت دار، بڑے ہی نوبل نوجوان ہے، بہت ہی معزز نوجوان ہے. شاب نوجوان، کریم بہت عزت والا. تو موصوف صفت ہو گیا، دونوں نکرہ ہیں، اور یوسف یہ معرفہ ہے، مبتدا ہو گیا. تو مبتدا ہو گئی دونوں خبر، انا لگایا تو انا کا اسم، انا کی خبر بول دیتے ہیں اس کو، موصوف صفت مل کے خبر بن گئی، جیسے بھی آج ہم نے مثال پڑھی. وہ انا یوسف، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام، عندہ، ان کے پاس، علم عظیم، بڑا علم ہے. ابھی علم عظیم کیا ہے؟ وہی موصوف صفت، بڑا علم موصوف صفت، دونوں نکرہ ہیں، دونوں پر ایک ہی جیسی حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مذکر، دونوں واحد. وَأَنَّ یوسف، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام، فی صدری، اپنے دل میں، قلب رحیم، دل کے حساب سے بہت، ان کے قلب میں یعنی یوسف علیہ السلام کے دل کے سینے میں
ایک رحم والا دل ہے. ہم تو رحم دل کہہ دیتے ہیں اس کو. یوسف علیہ السلام, اور یہ کہ یوسف علیہ السلام فی صدری, ان کے سینے میں, قلب رحیم ہے, رحم والا دل ہے. یہ بھی موصوف صفت ہے. وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ, اور محبت کرنے لگے قید خانے والے یوسف علیہ السلام سے. وَأَكْرَمُوهُ, اور ان کا اکرام کرنے لگے. وَفَرِحَ النَّاسُ, اور خوش ہوئے لوگ, بِيُوسُفَ, یوسف علیہ السلام سے. وَعَظَّمُوهُ, اور ان کی تعظیم کرنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ رَجُلَانِ, اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو مرد اور بھی, وہ بھی دو داخل ہوئے تھے. وَقَصَّا, اور انہوں نے قصہ سنایا علیہ, ان کو, یوسف علیہ السلام کو, رؤیاہما, سنایا اپنا قصہ, یعنی اپنے دو خوابوں کا قصہ سنایا, جو انہوں نے دو خواب دیکھے. رؤیاہم, اپنے دو, ان دونوں نے جو خواب دیکھے وہ سنائے. تو یہ قرآن کی آیت ہے. قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا, ایک نے کہا ان دونوں میں سے کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, کشید کر رہا ہوں, پھلوں سے جو بنایا جاتی ڈرنک وہ کر رہا ہوں, کھجور یا انگوروں سے. وقال الاخر, اور دوسرے نے کہا, انی ارانی, میں دیکھ رہا ہوں, احملو, کہ میں اٹھایا ہوا ہوں, فوق رأسی, رأس آج بھی آیا تھا, میرے سر پہ, خبزن, روٹیاں, خبز روٹی, تأکل الطیر من, پرندے اس سے کھا رہے ہیں. وسألا, ان دونوں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے, یوسف عن التأویل, کہ اس کی تعویل بتائیں, یعنی اس کی تعبیر بتائیں, خواب کی تعبیر کیا ہے, تعویل کیا ہے, تشریح کریں. وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا, یوسف علیہ السلام جانتے تھے, بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا, خوابوں کی تعویل جانتے تھے, تعبیر جانتے تھے. وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ, یوسف علیہ السلام نبی تھے انبیاء میں سے, بہت سے انبیاء میں سے ایک نبی یہ بھی تھے. وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ, ان کے زمانے میں لوگ, یعبدون, وہ آ چکا آپ کا, عبد عبد عبدو سے, یعبدو یعبدان, یعبدون, تو وہ سارے لوگ ان کے زمانے میں عبادت کیا کرتے تھے, یعبدون, عبادت کیا کرتے تھے, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کی, یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا, اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے, بندگی کرتے تھے اللہ کے علاوہ کی. ووضعوا, اور وہ رکھتے تھے, اربابا کثیرہ, بہت سے خدا, بہت سے خدا انہوں نے وضع کیے ہوئے تھے, بنا رکھے تھے, رکھ چھوڑے تھے, رکھے ہوئے تھے, بنائے ہوئے تھے, وضع کیے ہوئے تھے. من عند انفسہم, اپنی طرف سے, اپنی جانب سے, خود ہی بنائے ہوئے تھے, گھر گھر کے بت بنائے ہوئے تھے. اربابن, رب کی جمع ہے اربابن. وقالو, اور کہتے تھے, ھذا رب البر, یہ خشکی کا خدا ہے. رب البر مضاف مضاف الیہ ہو گیا, ھذا مبتدا, رب البر مضاف مضاف الیہ, بری. یہ عربی کے انداز میں جب قرآن یا کوئی عبارت یا کوئی کتاب لکھی ہوتی ہے تو زیر آپ کہیں گے بھئی یہ تو بری کیوں پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ را کے یہ زیر جو ہے نا یہ نیچے ہے. کیسے پتہ چلتا ہے یہ نیچے ہے؟ بس وہ تشدید کی جو علامت ہے اس کے اگر نیچے زیر ہو تو وہ زیر ہوتا ہے, اس کے اوپر ہو تو زبر ہوتا ہے. لیکن یہ را کے نیچے نہیں لگاتے کہ اوپر تشدید لگا دیں اور را کے نیچے لگا دیں. یہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں ایسے لکھتے ہیں, عرب دنیا میں شد کے نیچے زیر لگاتے ہیں, شد کے اوپر زبر لگاتے ہیں. تو اب یہ دیکھ کے اس سے برہ مت پڑیے, رب البری ہے, یہ زیر ہے. وہذا رب البحری, دیکھیں یہاں پر شد نہیں ہے تو وہ نیچے آ گیا خود بخود, اور یہ سمندر کا خدا ہے. وہذا رب الرزق, یہ رزق کھلانے پلانے کا خدا ہے. وہذا رب المطر, یہ بارش کا خدا ہے. تو دیکھیے مضاف مضاف الیہ آ رہے ہیں سارے, مبتدا ھذا ہے اور رب البحر مضاف مضاف الیہ خبر بن رہی. وکانا یوسف رأیا, اور یوسف علیہ السلام دیکھا کرتے تھے, کل ذالک, یہ سب کچھ, ویضحک, اور مسکراتے تھے. کیا کہہ سکتے ہیں, وکانا یوسف, یوسف علیہ السلام, یعلم, جانتے تھے, کل ذالک, یہ تمام باتیں, ویبکی, اور اس پر روتے تھے. وکانا یوسف, اور یوسف علیہ السلام, یرید, چاہتے تھے, ان یدعوہم, کہ وہ ان کو پکاریں, اللہ, اللہ کی طرف بلائیں ان کو اللہ کی طرف. وقد اراد اللہ, اور اللہ نے پھر ارادہ کیا, ان یکون ذالک فی السجن, کہ یہ ہو قید خانے میں. لوگوں کو جب وہ دیکھتے تھے, عام لوگوں کو بھی دیکھتے تھے قید خانے کے باہر بھی, تب بھی کڑتے تھے, افسوس کرتے تھے, لیکن دعوت دینے کا کوئی موقع بن نہیں رہا تھا, گویا نبوت ابھی اس طرح ملی نہیں تھی. تو اب جب نبوت ملی تو یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ قید خانے سے کام شروع ہو. الا یستحق اہل السجن الموعظہ, کہ کیا قید خانے والے مستحق نہیں ہے نصیحت کے, موعظہ کے. مواعظ آپ نے سنا ہے نا, موعظہ, مواعظ اس کی جمع آتی ہے, مواعظ بولتے ہیں ہمارے, واعظ اسی سے بنا ہے. الا یستحق اہل السجن الرحمہ, کیا قید خانے والے, قیدی جو ساتھ رہتے ہیں, وہ سب مستحق نہیں ہے رحمت کے.
अलैसा अहलुस्सिज्न इबाद अल्लाह, कि क्या कैदी या कैद खाने वाले अल्लाह के बंदे नहीं? इबाद अल्लाह, देखिए इबाद अल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैहि है, अल्लाह के बंदे नहीं है। अलैसा अहलुस्सिज्न, ये भी मुदाफ मुदाफ, अहलुस्सिज्न सारे जहां जहां आ रहे हैं सब मुदाफ मुदाफ इलैहि है। सिजन वाले, कैद खाने वाले, ये क्या? तो मुराद लफ्जी अगर काकी के ढूंढना हो तो कैद के लोग, कैद के रहने वाले, सही है, वही मुराद, कैद वाले हम कह देते हैं। क्या कैद खाने वाले बनी आदम नहीं है, आदम की औलाद नहीं? ये भी मुदाफ मुदाफिल है, लेकिन ये कैसे जरा समझना मुश्किल होगा, बस आप जहन में रखिए कि आदम के बेटे नहीं है, ठीक है, वो जरा आगे लेवल पे पढ़ेंगे। काना यूसुफ फी सिजनी, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, वलाकिन्नहु काना हुर्रन जरियन, लेकिन वो असल में आजाद थे, बहुत निडर, कैद में थे लेकिन कोई घबराते भी नहीं थे। काना यूसुफ फकीरन, थे तो वो फकीर, यानी उनके पास कुछ माल मता कुछ नहीं था। वलाकिन्नहु काना जवादन सखीयन, लेकिन वो इंतहाई सखी, खूब जूद का मादा उनमें भरा पड़ा था कि लोगों पे खर्च बहुत करते थे, क्योंकि जो उनके पास होता है वो लुटा देते हैं, तो वहां पर भी वक्त, तवानाई, तवज्जो, खिदमत करने में लगे रहते थे। इन्नल अंबिया, बेशक अंबिया, यजहरून बिल हक़ फी कुल्ली मकान, हक का बोलबाला करते हैं, हक का इजहार करते हैं हर जगह पर। यजहरून जहरन करते हैं, आप जहरी नमाज, सिरी नमाज सुनी है, वो नमाज जिसमें आवाज से पढ़ते हैं उसको जहरी नमाज कहते हैं, तो वही यजहरून के जहर करते हैं, यानी उसका इजहार करते हैं, हक का इजहार करते हैं हर जगह, फी कुल्ली मकान, हर जगह पर। इन्नल अंबिया यजूदून बिल खैर, हर जगह सखावत करते हैं, खैर का मतलब यहाँ पर माल भी है और भलाई, हर भलाई में खैर, खूब खैरात करते हैं, खूब खैर के अंदर माल में खूब ज्यादा सखावत करते हैं। यजूदून, जूद कहते हैं सखावत करने को। फी कुल्ली ज़मान, हर जमाने में, किसी भी हालत में हो। इंशाअल्लाह ताला इसको यहाँ रुकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि